قال مصطفی قرآن ہے، حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں، اور یاد رہے قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، لہٰذا نہ صرف بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیں بلکہ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن دو ضدوں کو بیان کرتا ہے، یعنی جہاں ذکر ہے دن کا وہاں رات کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جہاں رات کا ذکر کیا وہاں دن کو بھی عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ کہیں اگر مومن کی بات ہے تو منافق کی یا کافر کی بھی بات کی جاتی ہے۔ مومن کے اعمال کا تذکرہ ہوا اور ان پر جزا کا تذکرہ ہوا تو رب ذوالجلال کفر کرنے والوں کے اعمال اور ان پر سزا کا بھی تذکرہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ آج کی مثال میں ہم کافروں کے عملوں پر دو مثالیں ذکر کریں گے، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے عملوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے عملوں پر جو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انہیں جزا ملنی ہے، خالق کائنات نے اس جزا کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اور نماز بھرپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اور مزید آگے ارشاد فرمایا ان کی جزا کو بیان کرتے ہوئے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ ترجمہ کنز الایمان، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا، اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی۔
اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. تو اللہ کے نور سے ہدایت کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اس کے قلبی اور لسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے، نماز قائم کرنے سے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں کسی جگہ پر تشریف فرما تھے. اس دوران مسجد میں اقامت ہوئی، مؤذن نے اقامت دینا شروع کر دی، نماز کی جماعت قائم ہونے والی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس دوران مشاہدہ فرمایا کہ بازار والے اپنی دکانوں سے اٹھے، دکانوں کو بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ فرمانے لگے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت ارشاد فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے ہی لوگوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے. آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فرما بردار بندے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے جو ذکر و طاعت میں ہر وقت نہایت ہی مستعد رہتے ہیں اور عبادت کی ادا میں سرگرم رہتے ہیں، باوجود اس حسن عمل کے اس روز سے غافل رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. اللہ اکبر. کہ ادھر رب ذوالجلال کی عبادت بھی کی جا رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰتیں بھی ادا کر رہے ہیں، اور اگر حج فرض ہوا حج کے لیے بھی جاتے ہیں، صدقہ اور خیرات اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور اپنے پاؤں کو رب ذوالجلال کی رضا کے کاموں کے لیے چلاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے وجود کے اعضاء کو رب ذوالجلال کی خوشنودی کے کام کرنے میں صرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا نہ کر سکے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں. ایک واقعہ جو مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، عید کا دن ہے، کاشانہ خلافت پر آپ آنسو بہا رہے ہیں. لوگ عید ملنے کے لیے کہ آج خوشی کا دن ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ خلافت پر پہنچے، اور وہاں پر جب عجیب منظر دیکھا کہ آپ تو خوشی کے دن آنسو بہا رہے ہیں، تو لوگوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین کیا بات ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج آنسو بہانے کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. عید کا دن تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے رمضان المبارک کے روزے بھی اللہ نے قبول کیے ہیں، جن کی عبادتیں، جن کے نوافل، جن کی نماز تراویح رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے لیے آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. لیکن انا لا ادری، میں نہیں جانتا، امن المقبولین، کہ میرے نماز، روزے، میری ریاضتیں، میرے نوافل، میری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. دیکھیے اتنی بڑی ہستی امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر فاروق اعظم جو صحابی رسول ہیں، جن کو ان کی زندگی میں اس دنیا میں ہی رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم جنتی ہو. ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ باوجود اس کے کہ عبادت میں کوئی کسر رہنے نہیں دیتے، پھر بھی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میری نمازیں اور میرے روزے بھی قبول ہیں یا نہیں. تو آیت میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اس کی ذکر میں، اس کی طاعت کے اندر نہایت مستعد رہتے ہیں
اور عبادت میں ہر وقت سرگرم رہتے ہیں، باوجود اس حسن عمل کے اس روز سے خائف رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ، ان مقدس ہستیوں کے نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار، دکانداری سے بڑھ کر تھی، اسی لیے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتے۔ اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے، الایمان والحفیظ کہ دکان کے پاس مسجد ہوتی ہے، باوجود جماعت کے کہ جماعت قائم ہو چکی ہے، اپنی دکانداری میں مصروف رہتے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اپنی دکانداری میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں مصروف رہتے ہیں اور نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس اندیشے سے بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گاہک آ جائے اور وہ خالی چلا جائے گا۔ گھر کے پاس مسجد ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، نماز پڑھی تو گھر میں پڑھ لی، ورنہ نماز کے لیے نہ گھر میں نماز پڑھی نہ مسجد میں حاضر ہوئے، اور نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کل بروز قیامت سب سے پہلے جو سوال ایمان والوں سے ہوگا وہ ان کی نماز کے بارے میں ہوگا، آیا کہ دنیا میں تم نماز پڑھا بھی کرتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اسے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے عملوں کی دو مثالیں ذکر فرمائی، آئیے سنتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا، کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ اس آیت سے کافروں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ آخرت میں شدید خسارے میں ہوں گے، اور دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کی ظلمتوں کا سامنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں دو مثالیں بیان فرمائیں، اور اس آیت میں بیان کی گئی مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ظاہری اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسی کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا، اس کی طرف بڑھنے لگا، اور جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام و نشان نہ تھا، وہ سخت مایوس ہوا۔ ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتے ہیں، بھلائی کام کرتے ہیں، رفائی کام، فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ثواب پائیں گے، لیکن جب میدان قیامت میں پہنچیں گے تو ثواب نہ پائیں گے بلکہ عظیم عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، اور اس وقت اس کی حسرت اور اس کا غم اس پیاس سے بدرجہ زیادہ ہوگا۔ کفار کی بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک نصیحت موجود ہے۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور مخالفت کرنے میں صرف کرتے ہیں، اور پھر عادت و رسم، ریاکاری و دکھلاوے کے طور پر اور غفلت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں، وہ فلاحی کام کر رہے ہیں، وہ بھلائی کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لیے
ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور ان کے اعمال کو مثل صحرا میں چمکنے والی ریت کی طرح کر دیا۔ اسی طرح وہ اپنے اعمال کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان پر کوئی غضب نہ فرمائے گا اور ان کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا۔ لیکن جب انہیں موت آئے گی تو معاملہ ان کے گمان سے انتہائی برعکس ہوگا۔ قیامت کے دن میزان عمل میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر غضب فرمائے گا اور جس سزا کے یہ حقدار ہیں وہ سزا انہیں دے گا۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ اس مثال کو سمجھے، اس سے سبق حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی آیت کے بعد کفار کے عملوں کی ایک اور مثال رب ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ ترجمہ کنز المان، یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں، ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں کفار کے برے اعمال کی مثال کو بیان کیا گیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے برے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوتی ہیں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک دوسری موج ہوتی ہے، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ ایک اندھیرا دریا کی گہرائی کا اور اس پر ایک اور اندھیرا تہ بتہ موجوں کا، اس پر اور اندھیرا بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا۔ ان اندھیروں میں شدت کا عالم یہ ہوگا جو اس میں اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو۔ حالانکہ اپنا ہاتھ تو انسان کے انتہائی قریب ہوتا ہے، یہ بندے کے جسم کا، بدن کا ایک عضو ہوتا ہے۔ جب وہ نظر نہ آئے تو دوسری چیز کیا نظر آئے گی؟ ایسا ہی کفار کا حال ہے کہ وہ تین اندھیروں، ایک باطل کا اندھیرا جو باطل اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا ناحق قول کا اندھیرا، اور تیسرا کبھی عملوں کی تاریکیوں کے اندر یہ گرفتار ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کافر کے دل کو اور موجوں سے جہل کو اور شک کو اور حیرت کو جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں سے مہر کو جو ان کے دلوں پر ہے، رب ذوالجلال نے تشبیہ ارشاد فرمائی۔ وہی مہر جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اور اس آیت مبارکہ میں جس میں کفار کے عملوں کی مثال بیان کی، رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یعنی جسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سے ہدایت نہ دے، قرآن کا نور اس کو ہدایت کی طرف گامزن نہ کرے اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق اللہ اسے نہ دینا چاہے، اسے اصلاً کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کی مشیت ہو، اس کی ارادت ہو، اور جس سے وہ بھلائی کا ارادہ اپنی مشیت سے فرما لیتا ہے، اس سے نیکی کی سمجھ بوجھ دیتا ہے،
اسے بھلائی کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، بندے کو برے اعمال سے دور کر دیتا ہے اور بھلائی کے کاموں کی طرف اسے راغب کر دیتا ہے۔ اور کفار اپنے عملوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، جو یہ کفار کرتے ہیں خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دین اسلام سے پھر جانا اور اسی حالت پر اخیر تک قائم رہنا ایسی سخت بلا ہے کہ عمر بھر کے نیک کام ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، کسی بھلائی کے مستحق نہیں رہتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ثواب پائیں۔ ہاں اگر پھر اسلام قبول کر لیں تو صرف اسلام کے بعد کے اعمال حسنہ کی جزا ان کو پوری ملے گی۔ وہ لوگ کہ جو انبیاء کے قاتل تھے، جنہوں نے کفر کیا اور انصاف کرنے والوں کے خلاف تھے، اور رب ذوالجلال نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، ان کے اعمال دنیا میں اکارت گئے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہا۔ ان کی مثال کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو نہ حق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا، لوگوں میں سے سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 انبیاء اور 170 یا 112 صالحین کو شہید کیا۔ کفار کو سنایا گیا اس آیت مبارکہ میں کہ احکام الہی سے منکر ہو کر انبیاء اور انصاف پسند ناصحین سے مقابلہ کرنا اور پرلے درجے کی شقاوت و سنگ دلی سے ان کے خون میں ہاتھ رنگنا معمولی چیز نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ ایسے لوگ سخت دردناک عذاب کے مستحق اور دونوں جہاں کی کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی محنت برباد، ان کی کوششیں اکارت ہوں گی، اور دنیا اور آخرت میں جب سزا ملے گی تو کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا ان کو نظر نہ آئے گا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص ایمان سے منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے
اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اگر کافر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے جس پر اسے ثواب ملنا چاہیے تو علماء فرماتے ہیں تو اسے دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، جبکہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ کفر کی وجہ سے اس کے اعمال آخرت میں کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے اسلام شرط ہے کہ بندہ ایمان لے آئے، ایک خدا کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، انبیاء پر یقین رکھے، ان کی نبوت کا اقرار کریں، جو کتابیں رب ذوالجلال نے انبیاء کو عطا کی ہیں انہیں مانے، صدق دل سے ان پر یقین رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اچھی اور بری تقدیر پر بھی صدق دل سے یقین رکھے، تو وہ شخص مسلمان ہے۔ اور عملوں کی قبولیت کے لیے مسلمان ہونا، نفس اسلام ہونا، یہ شرط ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر اہل شرک میں سے کوئی شخص نیکی کرے تو اسے دنیا ہی میں اجر دے دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے صلہ رحمی کی، سوالی کو دیا، یا کسی لاچار پر ترس کھایا، یا اسی طرح کے دیگر رفاہی کام کیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کا ثواب دنیا ہی میں اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس عمل کے بدلے میں معیشت اور رزق میں فراخی ڈال دیتا ہے، یعنی مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، دنیا میں بظاہر کوئی غم انہیں نظر نہیں آتا، اس کی آنکھوں کو نم نہیں ہونے دیتا، اور دنیاوی تکالیف دور کر دی جاتی ہیں، جبکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ اسی لیے مزید علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کسی بھی رفاہی کام کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اسی دنیا میں اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں، جبکہ مومن کے اعمال کا ثواب اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ کافر کو ان کے عملوں پر دنیا میں ہی اجرت مل جانا، اس کا بدلہ مل جانا، دنیا میں جزا ملنا، یہ قطعی فیصلہ نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ ترجمہ، جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اپنی چاہت پر ان کے نیک عملوں کا بدلہ رکھا کہ اگر دنیا کے اندر ہی ہم ان کو بدلہ دیں تو وہ بھی اپنی مشیت سے اور اپنی چاہت سے دیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف نظر کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت خلوص نیت سے، عاجزی اور انکساری سے ہونی چاہیے۔ اس پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے عبادت کی تو بہت بڑا کام کر دیا، اور یہ سوچنا کہ ہر حال میں میری عبادت قبول ہی قبول ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور عبادت دکھلاوے سے، ریاکاری سے خالی ہونی چاہیے، کیونکہ جو عبادتیں دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہیں ان کا دکھلاوا ہو جاتا ہے، جو ریاکاری کے لیے کی جاتی ہیں ان کی ریاکاری ہو جاتی ہے، ان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے جزا بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کفار کے نیک عمل پر انہیں کوئی اجر آخرت میں نہیں ملتا، بلکہ اگر اللہ کی مشیت میں ہو، اللہ کی چاہت میں ہو، اللہ چاہے تو دنیا میں ہی ان کے نیک عملوں کا بدلہ انہیں عطا کر دیتا ہے، اور ان کے عمل
محض صحرا میں نظر آنے والی چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان اس ریت کے پاس پہنچتا ہے، پانی گمان کرتا ہے تو وہ پانی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ نیک عمل کرتے رہیں گے، لیکن جب آخرت میں ثواب اور جزا کا معاملہ آئے گا تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن حسرت کے سوا، مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں کے ساتھ رہنے کی اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔